بسم اللہ الرحمن الرحیم. Question 209. منسٹر ایس این جی ڈی کے کس کے پاس ہے؟ منسٹر ایس این جی ڈی سی ایم صاحب نے کسی کو نامینیٹ کیا ہے؟ نہیں کریں گے سر. یہ پورے سیشن میں جتنے سوال ہیں وہ ڈیفر ہوتے گئے ہیں. اویلیبل نہیں ہے سر، پھر کیسے کریں گے سر؟ اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہی ہے کہ اگر منسٹر نہیں ہے تو منسٹر جس کے پاس ہے وہ کسی کو اختیار دے کہ یہ تو نہیں دیا ہے اختیار. پھر مطلب مجھے تھوڑا سا قانون میں نہیں ہے اور بحث نہیں کر رہا ہوں، سیکرٹری صاحب رہنمائی کریں نا کہ کیا پھر اس کا قانون کیا کہتے ہیں. آواز صحیح نہیں آ رہی. آغا صاحب ماسک ہٹا کے بات کریں. میں اپنے تجربے کی بنا پہ بات کر رہا ہوں. میں نے 3 سال سینٹ چلایا، تو وہ کیبنٹ نامینیٹ کرتا ہے کہ اور وزیر کو کہ اس کے جواب دے. کبھی ڈیفر نہیں ہوتے منسٹر کی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو جواب ہر ہاؤس. یہ تو میں نے یہی کہا کہ اگر کسی کے پاس منسٹری ہے، اگر وہ ادھر نہیں ہے تو وہ کسی اور کو ذمہ داری دیتا ہے. اس طرح تو پھر یہ تو گورنمنٹ کے پیسے ہم کیوں خرچ کرتے، کیوں آتے، کیوں بیٹھتے؟ یہ اکثریت، اس سے بہتر ہے کہ یہ جو اہم وزارتیں ہیں یہ اکثر وزارتیں سی ایم صاحب کے ساتھ ہیں. اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے خواہ مخواہ کا شور اور غوغا کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. 1,13,00,000 روپے سی پیک کے ایک چھوٹے سے فنکشن کی مد میں گوادر میں ریلیز ہوئے بغیر کوئی ٹینڈر کے، بی پیپرا کے رولز کے، ریلیکس کر دیے گئے. سی پیک کے فوائد کم. یہ تو اس طرح کے بلوچستان کے کوئی تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے بلوچستان میں فنکشنز پہ، سیکیورٹی پہ، ٹریولنگ پہ سی پیک کے نام پہ خرچ ہوا. سی پیک دینے کی بجائے بلوچستان سے بہت کچھ لے گیا. اگر ایسے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی منسٹر صاحب یا منسٹر انچارج سی ایم صاحب وہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے، مجھے لگتا ہے یہ دانستہ طور پر ہو رہا ہے کہ مطلب لوگوں تک حقیقت نہ پہنچے. بلوچستان میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، بیڈ گورننس ہوئی ہے، ریسورسز کا جس طریقے سے، بلوچستان کے وسائل کا جس طریقے سے ضیاع ہو رہا ہے، جس طرح سسٹمیٹک کرپشن کی جا رہی ہے. ہم نے یہ اپنے 2 4 5 دن کے احتجاج میں یہی بات کر رہے ہیں اور یہی چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں. آور ہے. آپ آغا صاحب نے رہنمائی کر دی ہے. میں اس کا کہتا ہوں آنسر ٹیکن ایز ریڈ. ابھی آپ ضمنی سوال پہ آئے. آپ کرپشن ہماری نہ دکھائیں. کرپشن ضمنی کیسے کریں گے؟ جواب کون دے گا؟ جی جواب کون دے گا؟ آغا صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی اور کہتا ہے کہ آپ خود تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کسی کو اختیار نہیں دیا جواب دینے. میری عرض سن لینا. آپ لوگوں کی طرف سے رہنمائی میں تو ایک نہیں، اس میں یہ ہے کہ میری عرض سن لیں 1 سیکنڈ کے لیے. آپ آغا صاحب نے کہا کہ بینگ وہ رہے ہیں اسپیکر، اس نے کہا کہ کنسرن منسٹر، لیکن اس کو اگر کنسرن منسٹر اویلیبل نہیں ہے تو آن بیہاف آف دیٹ منسٹر وہ اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کرتا ہے. اوکے، وہ بھی نہیں ہے تو اٹس دا کلیکٹیو نیچر، اٹس دا کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ کہ کوئی بھی دے سکتا ہے. تو آئی سے اوکے، میں ضمنی سوال کرتا ہوں. جناب اسپیکر آپ دیں گے اس کی جواب؟ تیاری ہے؟ ذمہ دار میں جس حد تک دے سکا، جہاں تک دے سکا دوں گا. جہاں پھنس گیا میں کہوں گا صحیح. سر نہیں، ایک منٹ میں ضمنی سوال کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہیں، یہ سوالات ایڈورٹائزمنٹ کے اتنے زیادہ پیسے گئے، غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میں سر آ رہا ہوں. میں ضمنی سوال پہ آتا ہوں. جی سناب سر اس میں جو جواب دیا گیا ہے سوال کوسچن نمبر 209 کا، اس میں یہ کہا گیا کہ 1,13,90,000 روپے کیونکہ اچانک ایمرجنسی میں بتا دیا گیا کہ ایک سیمینار جو ہے وہ پراسپیکٹس آف پیس اینڈ پراسپیرٹی ان بلوچستان، خوشحالی اور امن بلوچستان میں ود اسپیشل کنٹیکسٹ گوادر پورٹ، سی پیک وغیرہ کے حوالے سے 11 اور 13 اپریل 2016 میں ہوا کہ اس میں انہوں نے تمام رولز، ریگولیشنز، جو پروکیورمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہے. ضمنی سوال ہے مجھے سر. یہ تمام ڈاکومنٹس جس دن فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا، کیونکہ یہ وفاق نے کروایا، جس دن سے وفاق نے مجھے تمام تر ڈاکومنٹیشن اس ایوان کو چاہیے کہ جس دن یہ خط آیا کہ یہ اجلاس کرنا ہے، کتنے دن کا عرصہ رہ گیا تھا، کیوں ایمرجنسی میں ڈیسیجن لی گئی. سی ایم ایک منٹ،
چیف منسٹر کی وہ سمری جس پہ ریلیکسیشن ہوئی، یہ تمام تر معلومات، مجھے ایک لیٹر نہیں چاہیے، تمام تر معلومات اس ایوان کے سپرد کی جائیں، کمیٹی کے سپرد، پی ایس سی کے سپرد کی جائیں، کیونکہ یہ سوال پی ایس سی میں ہی آیا تھا۔ یہ آڈٹ نے جو ہے، آڈیٹر جنرل نے اس کا نوٹس لیا تھا کہ بلوچستان میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ مجھے وہ تمام سرکاری ریکارڈ یہاں پر اس ایوان میں پیش کی جائے۔ جناب اسپیکر صاحب آپ بھی اس میں جی کہ جی مجھے تمام ریکارڈ چاہیے، یہی آپ فرما رہے ہیں نا؟ جی آپ اپنا کوشچن دیکھ لیں، اگر آپ نے اس میں تمام ریکارڈ کا بولا ہوا ہے تو میں اسی ٹائم آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ آپ کا کوشچن آپ پڑھ لیں۔ آپ کا کوشچن ہے کیا یہ درست ہے کہ 2016 میں گوادر میں سی پیک سے متعلق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا؟ نیز کیا یہ بھی درست ہے کہ مذکورہ کانفرنس کے لیے پرنٹنگ اور پروموشن کے کام میسز السبحان سے کروائے گئے؟ اگر جواب بے، اگر جز الف کا جواب اثبات میں ہے تو ان کاموں کے ٹینڈر کن کن اخبارات میں مشتہر کیے گئے؟ نیز پرنٹنگ اور پروموشن کی مدت میں مذکورہ پرنٹنگ پریس کو ادا کردہ رقم کی تفصیلات ٹھیک، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ سر، پرنٹنگ پروموشن کی مدد میں مذکورہ پرنٹنگ پریس کو ادا کردہ رقم کی تفصیل بھی دی جائے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سیمینار رکھا، دیکھیں یہ سر ایک پیج ہے، اس میں تفصیل کہاں ہے؟ جی جی جی، آپ مجھے تھوڑا سا عرض کرنے دیں۔ ہم نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام رولز، قانون کہتا ہے بیپرا کو بائی پاس کرنے کے لیے ایمرجنسی نیچر پہ کسی بھی کام میں، ایک یہ نہیں ہے کہ گوادر کے سلسلے میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ایمرجنسی نیچر میں ایک رول ہے بیپرا کا 51 سی، اس کا کلاس 3 ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ چونکہ بیپرا کو آپ نے کم از کم 1 مہینہ پہلے ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے، ٹینڈر جانا پڑتا ہے، ٹینڈر منگانے پڑتے، لیکن یہاں پہ 51C3 کے تحت کسی بھی کام کا، جیسے ابھی ہم نے کیا کوئٹہ سیف سٹی کوئٹہ کا کیا ہم نے، اسی طریقے سے بہت سارے ہوتے ہیں کہ ایک کانفرنس جس میں چیئرمین سینٹ بھی آیا ہے، فورن ڈیلیگیٹس ہم نے بلائے، ہم نے اس کو خوبصورت ارینجمنٹ کے لیے اس کی تشہیر بھی کی، لازمی تشہیر کرنی پڑتی ہے، تو اس میں سفارہ حضرات بھی آئے۔ ہم نے یہ دیکھیے ایک مس پرسیپشن بنی، یہ 1 کروڑ سوا کروڑ روپے اگر ہم نے خرچ کیا، ہم نے ذاتی کسی چیز کے لیے نہیں کیا، اس میں ہمارے چیف منسٹر کی کوئی فوٹو ہم نے نہیں بانٹے، ہم نے کہا کہ بلوچستان کے بارے میں جو مس پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جی وہاں پر پتہ نہیں آپ جائیں تو صبح کو جو اٹھے گا وہ اس کا جو ہے وہ ان کا ناشتہ صبح کی جو 2 آدمیوں کا ہو جائے گا، دوپہر کو 6 آدمی لنچ میں اور 12 آدمی رات کو ڈنر میں، ہم وہ چیز ختم کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جی آئیں، بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان کی خوبصورت سرزمین آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس کے خوبصورت ساحل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ آئیں، میری بات سن کرنے دیں نا جی، مجھے تفصیلات ہم آپ کو، آپ فریش کوشچن لے آئے کہ جی کون سی تفصیلات آپ کو چاہیے، ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کو ایک ڈاکومنٹس، یہ کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ٹینڈر ہوا ہے۔ میں سر مختصراً دوبارہ آپ ایسے کریں، آپ جناب والا ایک رولنگ دے دیں کہ اگلے اجلاس میں تمام تر تفصیلات، اگلے اجلاس میں میرے سوال کے جواب میں، کیونکہ میں نے تفصیل لکھا ہوا ہے، ادا کرتا ہے، اگلی دفعہ دیں گے آپ؟ یس، گورنمنٹ جو ہے نیکسٹ سیشن آئے گا، میں کمٹ کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کو جو ڈیٹیل چاہیے آپ ایک فریش کوشچن کی صورت میں بھیجیں، تمام ریکارڈ جن۔ تھینک یو سر، تھینک یو جناب اسپیکر۔ نیکسٹ کوشچن، نیکسٹ تفصیل لکھا ہوا ہے، تفصیل ہم نے دے دی کہ یہ ہوا، یہ مانگے ہم سے کیا سر وہ تو اور کیا تفصیل چاہیے آپ کو؟ تفصیل میں ابھی مانگ رہا ہے، ضمنی سوال میں مانگ رہا ہے، اگر اس نے کہا اگر نہیں یہ مکس، سردار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے بہت پبلسٹی کرنی پڑ رہی تھی، اس لیے اخراجات ہوئے۔ اب پبلسٹی کے لیے تو ٹائم ہے لیکن ٹینڈر کے لیے ٹائم نہیں، ایک تو یہ کنٹرڈکشن ہے۔
दूसरा वो लेटर जो इसके साथ आगा साहब, आप मेरी इंजीनियर, गुजारिश सुन ले, आप सदा आप खुद इंजीनियर रहे हो, आपको पता है कि क्या तरीका कार होता है कि पीछे जो लेटर लगा हुआ है वो रूल्स रिलैक्स करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने लेटर दिया है कि आप अपना रूल्स को ओवररोड राइट करके ये कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे बात है। तीसरी बात ये है कि सना साहब ने उस अखराजात की तफसील मांगी है जो कि इस क्वेश्चन के साथ लगी नहीं है। अब ये फ्रेश क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी तफसील का हो चुका है, इनको तफसील देनी है, वो अब देते हैं या दूसरे सेशन में देते हैं, ये इनकी मर्जी। जी शुक्रिया। आगा साहब देखें, मेरे ख्याल में उस पे भी मैं पाबंद नहीं, और इस तरह मेरे ख्याल में क्वेश्चनों की तैयारी करें। नवाबजादा साहब, आप मेहरबानी करें, कोई भी मिनिस्टर के जिसके क्वेश्चंस होते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो किसी और को ये ज़िम्मेदारी दें, किसी पार्लियामानी सेक्रेटरी को या किसी मिनिस्टर को, ताकि उनको तैयारी करें और चीज़ें आगे बढ़ें। इस पूरे सेशन में यही हो रहा है कि मिनिस्टर मौजूद नहीं होते या चिट्ठी की दरख्वास्त दे देते, तो इससे होता है कि इजलास बुलाने का फिर फ़ायदा ही नहीं होता है कि इजलास हम बुला रहे हैं और उसका आगे नहीं चल सकता है। दूसरा आपसे अपनी नेक्स्ट कैबिनेट में ये इशू हम रेज करूँगा, और इसका प्रोसीजर भी वैसे यही होता है कि अगर कोई मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होता तो वो पहले इन्फॉर्म कर देता है कि मैं इस सेशन के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा, तो वो क्वेश्चन जो हैं वो किसी और मिनिस्टर को दिए जाते हैं और उसको ब्रीफ किया जाता है कि वो उसके आंसर्स जो है अपना क्वेश्चंस के आंसर्स वो मिनिस्टर दे। तो ये इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन से मतलब ये मुश्किलात जैसे। जी शुक्रिया नवाबजादा साहब। एक और वो जो आपसे का रिक्वेस्ट किया था कि ये अब असेंबली में जो माइक है और इनके जो मामलात हैं 1.5 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आप ये जी हमने परसों डिस्कस किया और वो अप्रूवल उसका सीएम ने दे दिया अप्रूवल। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सनत और फत वाला यहाँ पे भी वो भी नहीं है। हाँ तैयारी नहीं है सब, उस बेचारे का क्या कसूर नहीं है, कोई जिम्नी बनता है। मैं वो बम्बार्ड कंपनी के तैयार थे सर, 2008 से मांगी, तो आगा मैं बैठने को तैयार हूं, आगा साहब ने मुझे पाबंद कर दिया। आगा साहब अपनी जी नवाबजादा साहब समझता हूँ कि जब तक हम कैबिनेट में भी ये इशू ले आएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि इस प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया जाए और प्रॉपर आंसर असेंबली में दिए जाए। जी मेहरबानी नवाबजादा, बिल्कुल अच्छा, एक ये बेहतर है मेरे ख्याल में। वक्फा सवालात